تیار ہو جائیے قرآن پاک کے مبارک واقعات سننے کے لیے۔ الحمدللہ آج جو واقعہ، آج جو قصہ آپ کو سنانا ہے، یقیناً دنیا میں بعض اوقات موسم، کلائمیٹ بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے، کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، لیکن ایک ایسی آندھی جو انوکھی آندھی، جس آندھی نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی۔ جی ہاں، کیا کبھی آندھی بھی مددگار بن سکتی ہے؟ کیا آندھی سے بھی کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ آج قرآن پاک کی برکت سے سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آندھی کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ احزاب یہ سن 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ پاک جا کر کفار مکہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابو سفیان نے مشرکین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج تیار کی اور مدینہ منورہ پر گویا دھاوا بول دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی ان ناپاک سازشوں کی، ان تیاریوں کی اطلاع دے دی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کو کھدوانا شروع کیا۔ جی ہاں، یہ غزوہ خندق جو ہے اور یہ خندق کھودنے کا جو مشورہ ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا، پیش کیا تھا، اور تاریخ میں پہلی بار ایسی کوئی جنگ ہوئی جس میں خندق کو کھودا گیا۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر گویا ہلہ بول دیا۔ 3 طرف سے کافروں کے لشکروں نے اس زور و شور کے ساتھ مسلمانوں پر لشکر آزمائی کی کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان آیا۔ اس خوفناک چڑھائی پر لشکر کفار کی مارکا آرائی پر قرآن پاک کس طرح یہ نقشے کو بیان کرتا ہے، آئیے قرآن کی کچھ آیتیں بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو گئے اور اب وہ پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ یعنی پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، مگر جب کفاروں کا اتنا بڑا لشکر، جس کو کہیں کہ لشکر جرار کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگے اور ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، اپنے گھروں میں چھپ کر رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار اس طرح سیدھا سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ سلعہ اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اول العزمیوں اور جانثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ گویا قربانی کی عظیم داستان تھی۔ ایک طرف لشکر جرار ہے، بہت بڑے بڑے فوجی ہیں، ان کے پاس سامان بھی ہے، دوسری طرف مسلمان قلیل تعداد میں بھی ہیں، اور جو ساتھی تھے، جو بظاہر ساتھی تھے مگر دراصل منافقین تھے، ایک ایک کر کے ساتھ بھی چھوڑتے جا رہے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مگر ان فداکاروں کی ایمانی جرت اور اسلام کی شجاعت کی تصویر قرآن پاک نے کس پیارے انداز میں بیان کی۔ اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے، یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کفار نے جب مدینہ منورہ کے گرد خندق کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان یہ نیا کوئی کام کیا گیا جو اس سے پہلے عرب کے لوگوں میں یہ تدبیر نہ تھی، یہ ناواقف تھے اس تمام چیزوں سے۔ بہرحال اب کافروں نے کیا کیا کہ خندق کے اس پار سے جم کر لڑائی کی، تیر اندازی کی۔ کچھ کفار نے تو اس خندق کو پار بھی کر لیا، مگر مسلمانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جم کر لڑائی کی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے پریشان تو تھے، مگر ان کے عزم و استقلال میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ اچانک ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی طرف سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر قہار اور غضب جبار بن کر کفار کے لشکر پر خدا کی مار بن کر پڑی۔ دیگیں چولوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر گرنے لگی، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ذرا غور کرے وہ کیسی آندھی ہوگی، شدید ہوائیں ہیں اور غبار بھی ہے، شدید سردی کی لہروں نے
کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی فوج بھیجی جن کے روب و دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت سوار ہوئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اب کھانے پینے کا راشن ختم ہو چکا ہے، موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا گیا، واپسی کا اعلان کر دیا گیا اور بہت سارا ساز و سامان چھوڑ کر یہ سارے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ منورہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک آندھی، جی ہاں آندھی بھی مبارک تھی کیونکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے رب نے بھیجی تھی۔ قرآن میں کس طرح اس کا تذکرہ ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر اسلام کی طاقت، اسلام کی قوت اور جوش ایمانی ہو اور اسلام کے لیے انسان ڈٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور غیب سے مدد فرماتا ہے۔ وہ جنگ احد ہو، کفر و اسلام کی لڑائیاں ہوں، یہ منظر بار بار دیکھنے کو ملا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی، اللہ عز و جل کی مدد مسلمانوں کے لیے تائید غیبی بن کر آئی اور ندائے غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی اور کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، ہم سب کو جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ قرآن پاک کے اسی طرح پیارے پیارے واقعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ کئی واقعات سن کر تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کیسا مہربان ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔